دوستو، دریائے نیل جب اس میں پانی کم ہو جاتا تو فرعون حکم دیتا کہ اپنی ایک خوبصورت جوان لڑکی کو خوب تیار کر کے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ ہر سال ایسا ہی کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ اس قدر پختہ ہو گیا کہ لوگ ہر سال ایک جوان لڑکی کو دریا کی بینٹ چڑھانے لگے۔ یہی طریقہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کے دور خلافت تک جاری رہا۔ جب سیدنا عمر کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک رکا بنام دریائے نیل جاری کیا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو۔ اگر خدائے واحد و قہار کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ رکا دریا میں ڈالا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اگلی ہی صبح 16 گز تک بلند ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو دریائے نیل سے منسلک ایک واقعہ ہے، مگر کتب تواریخ ایسے بے شمار واقعہ سے بڑی پڑی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیات میں سے نہیں ہے۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کے دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ یوم نیمروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن ہر سال منایا جاتا۔ یہ وہ دن تھا جب دریائے نیل کی لہریں بلند ہوتی تو لوگوں میں اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ نے اس پر شور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈال ہو گئے، قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور سب جانور ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو فرعون نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تم لوگ فکر نہ کرو۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے معروف ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس، سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین اور آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے، میرے متعلق جو فیصلہ فرما دے فرما دیا۔ مولا، اب مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر، تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی کہ اللہ نے دریائے نیل کو بہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جہاں تک فرعون چلتا جائے تو بھی اس کے ساتھ بہتا جا۔ دوسری طرف فرعون ابھی مناجات میں مشغول تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ دریائے نیل کے لیے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ کچھ دیر تک وہ روتا رہا، زمین پر لیٹیاں لگانے کے بعد اپنا سامان باندھا اور دریائے نیل کا رخ کیا۔ کیا اسے یہ امید تھی کہ اب تک دریائے نیل پانی سے بھر چکا تھا؟ ناظرین، اب جیسے ہی اس دریا میں قدم رکھا تو پانی اس کے قدموں کو چھونے لگا۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ لوگ اپنے آستینیوں کو پانی اور کچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا طریقہ راج ہے اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک انتہائی اہم سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ فرعون ملعون جیسا بدبخت جو کہ خود خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے لہجے میں بھی اگر
لمحہ بھر کے لیے خلوص آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نامراد نہیں لوٹایا جاتا۔ تو پھر ایک ایسا شخص جو ساری زندگی اخلاص سے اللہ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ کس قدر رحمت الہی کا مستحق ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنی قربت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔